رب العالمین کے نیک بندوں کو کوئی خوف تھے؟ ان کو خوف تھے تو کیا تھے؟ فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا. زیادہ کی جستجو ہی نہیں تھی ان کی، زیادہ کی کوشش ہی نہیں تھی، حل میں مزید والا ذہن ہی نہیں تھا، اسی پر خوش ہے جو اللہ نے دے دیا. آدھی روٹی سوکھی کھا رہے ہیں اس پر خوش ہیں، کوئی آگے کی جستجو نہیں ہے، مزید کی جستجو نہیں ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم. ان کا معاملہ کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی برضا. ان کا یہ خوف ہوتا تھا کہ رب ناراض نہ ہو جائے، اور ہمارا یہ خوف پتہ نہیں کہیں دور جا کر ہے یا نہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ رب ناراض ہو جائے گا. ہر ایک میں تو یہ ہوتا نہیں ہے. مذہبی ذہن ہو اور بہت زیادہ علماء سے کنیکٹ ہو تو پھر یہ سوچ بھی بنتی ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے، ورنہ عام طور پر تو یہ ذہن بھی نہیں ہوتا کہ رب ناراض ہو جائے گا. ایک قرآن میں آیت یہ بھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولی نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ہی غم. اب بتائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان کو خوف نہیں غم نہیں، تو اگر ان کو غم ہے تو کیا ہے؟ غم ہے تو فقط یہی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے ان کو. باقی مال کے چھن جانے کا، کم ہو جانے کا، زیادہ نہ ہے نہیں ہے مال، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدھی روٹی ملی کوئی مسئلہ نہیں ہے، فاقہ کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہ خوف نہیں ہوتے تھے. واصف علی واصف نے ایک بڑی اچھی بات کہی، کوٹیشن دی ہمیں سمجھنے سے تعلق ہے. کہتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. جب انسان اپنی مرضی اور رب کی مرضی، رب کی رضا میں فرق کر دے گا تو پھر غم آ جائے گا، خوف آ جائے گا. رب کی رضا پر راضی رہے گا تو غم نہیں ہے، خوف نہیں ہے. اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے تو پھر غم بھی ہے، خوف بھی ہے. اللہ والا اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے. اور جب یہ اس بات کو سمجھتا ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید ایسے لوگوں کے تذکرے کرتا ہے. ایک اور مقام پر قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ بھی گئے رب کی وحدانیت والے عقیدے پر. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. یہ ندائیں کب ہوتی ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنے والوں اور مضبوط عقیدہ رکھنے والوں پر. فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں جن میں انسان کو خوف اور غم ہوتا ہے. ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جب انسان کی موت کا وقت ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، ابلیس لعین ایمان چھیننے پر آخری زور لگا رہا ہے. فرمایا ایسے وقت میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ یہ بشارت دیتا ہے کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو. مجھے بتاؤ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جو اپنے آپ کو اس طور پر لے آئے. دوسرا وقت کیا ہے؟ فرمایا قبر میں جب انسان تنہا ہے، اندھیری قبر ہے، وہ قبر اس کے لیے اجالا ہو جائے، گل و گلزار ہو جائے، منور ہو جائے. دوسری بات. تیسری جگہ کیا ہے؟ فرمایا قبروں سے اٹھتے وقت، جب وہ قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی اس کو یہ بشارت ملے گی. تو یہ وہ 3 وقت تھے جس میں انسان کو خوف غم لاحق ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ان تینوں اوقات میں سے ان لوگوں کو جو خاص رب کے چنے ہوئے ہیں لا خوف کر دیا. فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارا جی چاہے. ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو. نزلا من غفور الرحیم، مہمانی ہے بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے. اولیاء کرام کے دامن کو پکڑنا چاہیے، ان کی سیرت کو مشعل راہ بنانا چاہیے، اور اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے دنیا کے ان بکھیروں سے نجات دلانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس میں ہم ڈیلی بیسس پر اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ذہن ہی نہیں بنتا کہ رب کی رضا کیا ہے اور ہم کیا چاہ رہے ہیں. بعض لوگ اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو میگنیفائی کر کے بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑا چڑھا کر. اتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اتنا بڑا میگنیفائی گلاس لگاتے ہیں، اس کو بتا دے کو یہ ہوا ہے، کہتے ہیں خدا پہاڑ نکلا چوہا، یہ والا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ اپنے مسائل کو جتنا زیادہ اہمیت دیں گے، اس پر تفکر کریں گے تو وہ آپ کو بڑا لگے گا. اس کی طرف سے آپ ایک طرف ہو جائیں اور رب کی رحمت کو یاد کریں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.